السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا انشاءاللہ علم تفسیر کا پہلا سبق ہے، اور علم تفسیر کی باقاعدہ سورہ فاتحہ سے ابتدا کرنے سے پہلے میں کچھ اپنا ذاتی تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرا نام محمد اویس ہے، اور میں جامعہ دارالعلوم کراچی، جو کہ کراچی کے اندر ایک معروف اور مشہور مدرسہ ہے، ادھر سے درس نظامی کا میں نے کورس کیا ہے، جو کہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں نے بہت سارے اساتذہ سے جو ہے وہ علم حاصل کیا، ان کے فیض سے میں نے استفادہ کیا، فائدہ حاصل کیا، جس میں سے کچھ نام میں بطور تحدیث بن نعمہ کے ذکر کر دیتا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علی، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب، اور جو ہے وہ مفتی عبداللہ برمی صاحب، اور دیگر اساتذہ، مفتی محمود اشرف صاحب، اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں جن سے ان 8 سالوں کے درمیان ہم نے پڑھا اور ان سے علم حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں 2012 سے الحمدللہ پڑھا بھی رہا ہوں، اور علم تفسیر پڑھاتے ہوئے مجھے تقریباً 2-2.5 سال ہو چکے ہیں۔ یہ تو میرا کچھ مختصر تھا ذاتی تعارف تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا علم تفسیر کے سبق شروع ہونے سے پہلے کچھ نکات اور کچھ بنیادی باتیں ایسے ہیں جن کو پہلے ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ علم تفسیر کا سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ لفظ تفسیر، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کی لغت کے اندر، اس کی ڈکشنری میں معنی ہے کھولنا، بیان کرنا، وضاحت کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی شریعت کی نظر میں ٹرمز میں جو آج کل یہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن کی وضاحت کرنا، قرآن کو جو ہے وہ کھولنا، اس کو بیان کرنا۔ اس میں ایک بات یہ کہ تفسیر وابا علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح قرآن کو امت تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داریوں میں سے تھا، اسی طرح قرآن کی تفسیر اور تشریح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسالت کی ذمہ داریاں تھیں اس میں شامل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ایک نصیحت نازل کی ہے تاکہ آپ اس کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچائیں، اس کی وضاحت کریں لوگوں کے لیے جو ہم نے نازل کیا ان کی طرف۔ اسی طرح ایک اور قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ بے شک ہم نے احسان کیا ایمان والوں کے اوپر جب ہم نے بھیجا ایک رسول من انفسہم، انہی میں سے، اور اس رسول کی ذمہ داریاں آگے اللہ بیان فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیات کی ان پہ تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کی اصلاح نفس کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی نفس کی اصلاح کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی باتیں انہیں سکھلاتا ہے۔ تو ان آیات سے اور اس سے دیگر آیات سے بات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کی تشریح اور تفسیر، جس طرح قرآن کے الفاظ کو امت تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اس طرح تشریح اور تفسیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی تشریح اور تفسیر کے لیے یہ بات بہت اہم اور ضروری ہے کہ جو چیز سمجھی جا رہی ہے وہ وہی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ فقط اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے ذریعے قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی ہے، منع بھی فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار، ترجمہ، جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی طرح نسائی جو کہ شرح ستہ میں سے کتاب ہے، اس کی روایت ہے من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، ترجمہ، جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔ کیا غلطی کیا کی؟ بات تو صحیح کی اس نے، لیکن غلطی یہ کی کہ بغیر اس کو جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے اس نے اپنی رائے قائم کی۔ یہ رائے قائم کرنا ہی غلط ہے۔ ہمارے دور میں بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، تو جب قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے تو پھر ہر خاص و عام کو اجازت ہونی چاہیے کہ بھئی وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تفسیر کرے، تشریح کرے۔ آپ یہ کیوں پابندی لگاتے ہیں کہ بھئی نہیں
اپنی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ در حقیقت یہ جو شبہ پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس آیت کی صحیح تشریح اور تفسیر نہ سمجھ پائے۔ اس آیت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو نصیحت کی آیات ہیں، جن میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ، اللہ کی قدرت کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، دنیا کے ختم ہو جانے کا اور دنیا کی ناپیداری کا تذکرہ، اس قسم کے تذکرے ہیں۔ یہ آیات ایسی ہیں جو ہر خاص و عام کے لیے سمجھنا اور پھر ان سے نصیحت حاصل کرنا عام ہے۔ ہر آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنے دل کے اندر اس سے ایمان بڑھا سکتا ہے ان آیات کی جو ہے وہ پڑھ کے سمجھ کے۔ لیکن دوسری قسم کی آیات ایسی ہیں جن کے اندر تشریح اور تفسیر کی ضرورت ہے۔ ان آیات کے لیے فقط قرآن کے چند الفاظ کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان آیات کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 14 علوم ایسے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، جس میں علم صرف، نحو، بلاغت، ادب اور اسی طرح حدیث، اصول فقہ، علم تفسیر، علم عقائد، علم کلام اور دیگر علوم شامل ہیں۔ اچھا، اس میں بعض لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو ہے یہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھئی قرآن کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپن رکھا ہے، یہ تو مولویوں کے اپنے ہتھ کنڈے ہیں، اپنی منوپلی، اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی جن علماء نے بتلایا ہے ان علوم کو حاصل کیے بغیر علم تفسیر نہ کی جائے، تو اگر وہ انہوں نے اپنی منوپلی بنانی ہوتی، یا جن مفسرین نے یہ بات کہی اگر انہوں نے اپنی منوپلی بنانی ہوتی، اجارہ داری بنانی ہوتی، تو اس صورت کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ علم تفسیر صرف وہ آدمی کر پائے گا جو ہمارا بیٹا ہوگا، ہماری اولاد میں ہوگا۔ بلکہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، انہوں نے میرٹ کے اوپر بات کو رکھا کہ بھئی جو آدمی ان علوم کو حاصل کر لے وہ علم تفسیر کرے، جو آدمی ان علوم کو حاصل نہ کرے تو وہ علم تفسیر نہ کرے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ جس طرح ایک آدمی کو بہت اچھی انگلش آتی ہو تو کیا وہ کوئی انگلش میں لکھی ہوئی میڈیکل کی کتاب کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر مطلب کہ میڈیکل کی پریکٹس کر سکتا ہے؟ یا کسی آدمی کو بہت اچھی انگلش آتی ہو تو جو لاء کی کتاب انگلش میں لکھی ہو وہ اس کو پڑھنے کے بعد کیا عدالت میں جا کے ایز اے وکیل پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا کی عدالت اس کو اجازت دے گی؟ یا کوئی آدمی جس نے انگلش اچھی آتی ہے، انجینئرنگ کی کوئی کتاب جو انگلش میں لکھی ہو وہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بولے کہ بھئی اب میں انجینئر ہوں مکمل اور اب مجھے جو ایک عام انجینئر کو جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں وہ مجھے حاصل ہونے چاہیے؟ تو ایسا دنیا میں کسی علم کے ساتھ نہیں ہوتا کہ صرف ایک آدمی جو اس زبان کا ماہر ہو جس زبان میں وہ کتاب لکھی ہے اور پھر وہ اس کتاب کو پڑھ کے یہ کہنے لگ جائے اور یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ بھئی اب میں اس فن کا ماہر ہو گیا۔ تو جب یہ دنیا میں کسی علم کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ برتاؤ قرآن کے ساتھ کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی کو صرف عربی آتی ہے اور وہ یہ تصور کرے کہ میں عربی جانتا ہوں اور اس وجہ سے اب میں تفسیر کر سکتا ہوں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کو انگلش آتی ہو اور وہ یہ بولے کہ میں میڈیکل کی کتاب پڑھ کے اب ڈاکٹر بن گیا، یا انجینئرنگ کی کتاب بن کے انجینئر بن گیا، یا لاء کی کتاب پڑھ کے لائر بن گیا۔ دوسری طرف یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ عربی کے انتہائی ماہر لوگ تھے، وہ بھی قرآن کے مقامات میں تشریح اور تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلاتے تھے اس کو یاد کرتے تھے اور پھر اسی کے مطابق آگے دعوت بھی چلاتے تھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے موطا امام مالک، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ 8 سال میں یاد کی۔ اب یہ جو کہ خود عربی کے اتنے ماہر ہیں، انہیں کیا بات تھی کہ 8 سال لگ گئے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی اگر صرف الفاظ کو سمجھ کے انہوں نے خود تشریح اور تفسیر کرنی ہوتی تو پھر تو یہ حضرات ان کا حافظہ ایسا تھا کہ یہ ایک بار جو اشعار عربی کی سن لیا کرتے تھے وہ انہیں یاد ہو جاتے تھے۔ پھر انہیں اتنا عرصہ اس وجہ سے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک آیات سمجھتے تھے، اس کی تشریح اور تفسیر سمجھتے تھے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 10 آیات سیکھتے اور پھر اگلی آیات اس وقت تک نہ سیکھتے جب تک کہ ان 10 آیات پر ہمارا عمل نہ ہو جاتا۔ تو ہم بھی جب انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے تو ہم اپنی نیتوں کو ابھی سے درست کر لیں کہ بھئی تفسیر اس نیت سے پڑھیں گے کہ ان پر قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات نازل فرما رہے ہیں ان پر اپنی زندگی کے عمل کو لے کر آئیں، اور یہ بات خوب ذہن میں جو ہے ذہن نشین کر لیں اور اس بات کو خوب محفوظ کر لیں کہ قرآن کے 4 حق ہیں ہر مسلمان کے اوپر۔ نمبر 1، اس کے الفاظ کا درست کرنا، اس کی تجوید کا درست کرنا۔ نمبر 2، اس کے معنی کو سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں قرآن میں۔ خالی بس اس کے الفاظ کو درست کر کے اس کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم سے پہلے لوگ قرآن میں غور اور تدبر کیا کرتے تھے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا کرتے تھے۔ تم لوگ قرآن کے الفاظ کو درست کرنے کی محنت تو کرتے ہو لیکن اس کو رب کا کلام نہیں سمجھتے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالتے۔ تو نمبر 2 قرآن کا حق ہم سے یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنا۔ نمبر 3 اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، اس پر عمل کرنا۔ اور نمبر 4 قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنا۔ تو یہ چاروں حقوق انشاءاللہ ہم اس سبق، اس کلاس کے ذریعے میں بھی، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والا بھی اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے چاروں حقوق کو پورا کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہم میں سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھ لیتا تھا ہماری نگاہوں میں ایک بہت بڑا مرتبے کا آدمی تصور ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تفسیر اور تشریح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے۔ تو بھئی خالی قرآن کے چند الفاظ کا جاننے لینے سے تشریح اور تفسیر کرنے کا ملکہ پیدا نہیں ہو جاتا، صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے دیگر علوم کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم انشاءاللہ جو ادھر تفسیر اور تشریح کریں گے تو چند کتابیں ایسی ہیں جن کی طرف میں بھی رجوع کروں گا۔ معرف القرآن ہے مفتی شفیع عثمانی صاحب کی، اور تفسیر ابن کثیر ہے، اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن ہے، اور جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی ہے۔ تو اس کے علاوہ دیگر تفسیریں میں بھی ان کی طرف رجوع کر کے اور ان کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تفسیر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا روز کا سبق 15 منٹ کے اندر اندر ہی رہے، اور کل انشاءاللہ جو ہم اگلے سبق کے اندر جو چیزیں ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہوتی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بذریعہ وحی ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم کل وحی کی ضرورت اور اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، اور پھر قرآن کی پہلی آیات جو نازل ہوئیں وہ، پھر ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتیں کیا ہیں اور یہ ان کی تقسیم کی کیا صورت ہے۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نزول ہوا وہ نزول ہوا یک بار کی، حضرت موسیٰ کے اوپر جو تورات نازل ہوئی وہ ایک بار کی، ایک ہی ساتھ ساری کتاب نازل ہو گئی، لیکن قرآن جو نازل ہوا وہ وقفے وقفے میں نازل ہوا۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ پھر اسی طرح شان نزول کیا چیز ہے، سبب نزول کیا ہوتا ہے، یہ پڑھیں گے ہم۔ اور پھر یہ کہ قرآن کی حفاظت ہر زمانے میں کس طریقے سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی کس طریقے سے حفاظت ہوئی، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کی کس طریقے سے حفاظت کی گئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کیا قرآن کے اندر جو ہے وہ حفاظت کا کیا عمل ہوا۔ پھر اسی طرح جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں، یہ کیا ہیں، پھر 30 سپارے ہیں، 30 سپاروں کی کیا صورت ہے، رکوع ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اگلے اسباق کے اندر ان کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ سے قرآن کی تشریح اور تفسیر کی ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔